صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو صالح علیہ السلام ان کا پہلے کبھی یہ سمود کی طرف آئے ہیں، قوم سمود کی طرف، اور یہ انہی کے بھائی تھے، یعنی کہ انہی کے قبیلے کی میں سے تھے. سمود کا معنی کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ سمود یہ قوم عاد کے جو تھے نا، آباء و اجداد بڑا جس ہوتا ہے نا جد امجد، بڑے آباء و اجداد میں سے، تو سمود ان کے داداؤں میں سے تھا، تو اس وجہ سے یہ قبیلہ سمود کہلایا. بعض نے کہا نہیں، سمود کا مطلب ہے تھوڑا پانی، تو یہ جہاں پر آباد ہے ادھر پانی تھوڑا تھا، اس وجہ سے انہیں سمود کہا گیا. اور ان کا زمانہ کون سا ہے؟ دوسرا یہ سوال ہے کہ صالح علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے. تو صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ آگے آ رہا ہے نا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، کہ ہم نے تمہیں ہود علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنایا ہے. تو ان کا زمانہ ہود علیہ السلام کے بعد ہے، تو گویا یہ بات طے ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے بعد آگے پیچھے ہوئے ہیں. قوم عاد جو تھی نا ہود علیہ السلام کی، انہیں عاد اولا کہا جاتا ہے، پہلی عاد. اور صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہیں جو ہے نا عاد ثانیہ، دوسری جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے عاد. اور اس پر اتفاق ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے. اچھا، جو قرآن مجید ہے نا اصل میں یہ ہے ہدایت کی کتاب. یہ واقعہ اس طرح ذکر نہیں کرتا جیسے ایک تاریخ ہوتی ہے کہ بتائے کہ فلاں نبی کا زمانہ کون سا تھا، علاقہ کون سا تھا، اور ان کے آباء و اجداد، جیسے ایک کہانی ہوتی ہے. کوئی کہانی ہوتی ہے ایک معلومات کے لیے، علم کے لیے، خبر کے لیے، بس اس سے ہدایت کا تعلق نہیں ہوتا. لیکن قرآن مجید جب واقعات بیان کرتا ہے تو اس کا مقصد ہدایت ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ تھوڑی بہت اس طرح کی نا، جس طرح ایک واقعہ ہوتا ہے اس طرح نہیں محسوس کریں گے، بلکہ گویا ایک نا ہدایت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ جو متعلقہ باتیں ہیں نا اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے. فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور طرف ہم نے سمود کے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اور یہ بات ہو چکی ہے کہ بھائی سے مراد دینی بھائی نہیں ہے بلکہ قومی قبیلے کا بھائی مراد ہے. مطلب یہ ہے کہ ادھر دینی بھائی مراد نہیں ہم لے سکتے. تو اخاہم کیوں کہا؟ کیونکہ صالح علیہ السلام انہی میں سے تھے، انہی قوم میں سے تھے. انبیاء علیہ السلام اپنی قوم ہی میں سے آتے ہیں، 40 سال بعد اللہ تعالیٰ انہیں رسول بناتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ پیغمبر کا کردار، پیغمبر کی جو سیرت ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہو، کہ جو لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا. ہاں جی، اور ان کے کردار اور شرافت کی وجہ سے لوگ ان کو جانے. تو اخاہم ان کا بھائی صالح علیہ السلام، سب کو تقریباً ہر نبی کو 40 سال بعد نبوت ملتی، سوائے عیسیٰ علیہ السلام، وہ استثناء ہے. کچھ ہیں اگر آپ کہہ سکیں لیکن وہ قلیل ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کہا ہے نا کہ مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے. تو میں نے آپ کو کافی مرتبہ بتایا کہ ان کا معاملہ سارے قانون سے ہٹ کر ہے. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم،
یہ نا یا قوم، یہ محبت کی ہے. تبلیغ کے آغاز میں محبت چاہیے. یہ جو سختی ہوتی ہے نا کافروں ظالموں، یہ بعد میں آتی ہے جب اتمام حجت ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ کافی تبلیغ ہو چکی ہوتی ہے. شروع میں نا بڑا محبت والا ہے، اے میری قوم، اے میری قوم. یا قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ برحق اس کے علاوہ. تو کیا پتا چلا، آپ نے دیکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید، تبلیغ کا آغاز توحید ہے. عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. آمنوا وعملوا صالحات، قرآن مجید میں جہاں بھی آ رہا ہے آمنوا پہلے آ رہا ہے، وعملوا صالحات بعد میں آ رہا ہے. تو ہونا یہی چاہیے تبلیغ میں ترتیب، کہ پہلے عقیدے کی اصلاح ہو، کیونکہ وہ بنیاد ہے، وہ جڑ ہے، اور عمل شاخیں ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو. تو میں نے آپ کو بتایا کہ عبادت یہ نہیں اللہ اللہ کرنا عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے. عبادت یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنا اور غیر کی نفی کرنا، یہ ہے عبادت. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچنا ہے. مثلا مشرکین مکہ بھی اللہ اللہ کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے. لیکن اسلام کہتا ہے تم شرک کرتے ہو، بلکہ عبادت یہ ہے کہ تم غیر اللہ کی نفی کرو. کلمے میں لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے. پہلے لا کی تلوار چلانی ہے، کاٹ کے رکھ دینا ہے سب جو ہے نا معبودان باطل، جھوٹے معبودوں کو، پھر کہنا ہے الا اللہ. بھئی اعوذ باللہ پہلے ہے، بسم اللہ بعد میں. قرآن پڑھتے ہیں نا پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پہلے نفی ہے. تو یہی بات ہے. فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے. تو وہ کھلی دلیل کیا ہے؟ خود ہی کہہ رہے ہیں ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی. اصل میں جب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا کہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانو، تو ہر قوم کی وہی ہوتی ہے کہ بھی ہمیں آپ معجزات دکھلائیں. تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہمیں معجزہ دکھلائیں. تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھی معجزہ دکھلا دیا جائے گا، لیکن اگر نہ مانو گے تو عذاب آئے گا. فرمائشی معجزات پر ایسے ہوتا ہے. قوم نے کہا نہیں آپ لے کے آئے. تو اب پھر جو ہے نا فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی، یہ تمہارے لیے آیتن نشانی ہے. اچھا معجزے کے الفاظ نہیں قرآن میں آئے، جو ہم لفظ بولتے ہیں معجزہ، یہ دیکھیے لفظ آ رہا ہے لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی. معجزے کے لیے آیتن کے الفاظ آتے ہیں قرآن مجید، جو یہ دیکھیے لکم آیتن، یہ بھی نشانی ہوتی ہے نا. اچھا ادھر ایک بات سمجھ لیں، یہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی پھر تو وہ چٹان پھٹی. سنا ہوا یہ اونٹنی وہ نکلی اور وہ بچہ بھی تھا معاملہ، پھر اس نے بچہ دیا. یہ کوئی قرآن مجید میں نہیں بات آئی ہے. قرآن مجید میں لوگوں میں بہت مشہور ہے. ایسے سنا ہے کہ نہیں؟ کنوں کنوں نے سنا ہے؟ کنوں کنوں نے سنا ہے؟ بھائی سنا ہوگا تو پھر بات آگے چلائیں گے نا. تو تحقیقی بات سمجھ لیں، قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آیا کہ وہ چٹان پھٹی اور ادھر سے اونٹنی نکلی. کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں آیا. بنی اسرائیلی روایات ہیں، نہ اس کو بندہ جھوٹا کہہ سکتا نہ سچا. لیکن جو انداز آ رہا ہے نا تو وہ قابل تسلیم نہیں ہے، کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے، شک والی بات ہے. میں بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. اگر آپ کہیں بھی بالکل جھوٹی بات ہے بھی نہیں کہا جا سکتا، بالکل سچی بات ہے 100%، وہ بھی بات نہیں کہی جا سکتی.
یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر نے دوسروں نے اس کو ایک واقعے کی شکل میں بیان کیا ہے اور کلام کیا ان کی سندوں پر کہ بھی قابل تسلی بخش کام نہیں ہے. اب ادھر دیکھیے نا، ہاذہ ناقۃ اللہ کے الفاظ آ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. بس چٹان پھٹی اور وہ اونٹنی نکلی اور وہ حاملہ تھی اور اس کو نہیں آ رہا. کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ بنی اسرائیلی روایات. میں نے کہا آ تو رہی ہیں روایات، لیکن وہ بنی اسرائیل نہ. آپ بندہ کیا کرے، نہ وہ درمیان میں پھنس چکا ہوتا ہے، نہ وہ اس کو سچا کہہ سکتا نہ اس کو جھوٹا کہہ سکتا. لیکن جو انداز محققین بتا رہے ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، میں نفی والرجحان زیادہ ہے. یہ ایک علمی بات ہے، یہ تھوڑا سا آپ کے علم میں اس محفل میں یعنی کہ یہ بات سمجھ لیں. پورے قرآن مجید میں نہیں ہے کہ چٹان پھٹی اور اس میں سے، حدیث میں بھی نہیں ہے. نہیں حاملہ کا ہے. اوہو، جب چٹان ہی کا نہیں ہے تو پھر حاملہ کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی اس میں ہاں وہ کہتے ہیں بھی اگر اس کو مانا جائے تو پھر چٹان پھٹی، وہ حاملہ اونٹنی نکلی، پھر اس نے بچہ دیا. کیونکہ وہ میں نے سننے میں یہ کسی درس میں نے سنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بغیر نر کے کتنی چیزیں پیدا کی، تو اس میں ایک اونٹنی بھی تھی. اچھا جی، بہرحال آگے جی بات سمجھ میں. فرمایا لکم آیتن، یہ تمہارے لیے معجزہ ہے. فتذروھا، پر چھوڑ دو اسے. جب یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، معجزے میں تو قانون سے ہٹ کے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے نا. ہاں تو یہ بھی قانون سے ہٹ کر ہی تھی. کیا وجہ؟ وہ وجہ یہی تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ہے. ایک تو اس کی جسامت کی وجہ سے، یعنی کہ چٹان کا نام بھی لیں تو یہ واقعی اس کی بڑی جسامت تھی اس کی، اور کوئی جانور اس کے قریب نہیں آتا تھا. اور یہ آگے آئے گا کہ یہ پورا تالاب کا پانی پی جاتی تھی، پھر دودھ بھی بڑھا دیتی تھی. قوم کو یعنی کہ یہ چیزیں تو ہیں، کیونکہ یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ اونٹنی غیر معمولی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں. کیونکہ معجزہ جو ہوا، آیتن کا لفظ آ رہا ہے نا معجزہ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اونٹنی تھی، وہ معجزاتی طور پر تھی. بہرحال جو بات نہیں آ رہی ہم اس کی نفی کر رہے ہیں. ہاں باقی یہ ہے کہ جسامت میں بڑی اس کا روب تھا، جہاں جاتی تھی بڑی دہشت پھیلاتی تھی، پھر سارا پانی پی جاتے تھے، پھر دودھ بڑھا دیتی تھی. پھر باری تک بانٹی ہوئی تھی انہوں نے. ایک دن اونٹنی نے پانی پینا ہے تو یہ نہیں پانی پی سکتے تھے، دوسرے دن ان کی باری تھی تو اونٹنی نے پانی نہیں پینا. فرمایا فذروھا، پر چھوڑ دو سے، تاکل فی ارض اللہ، وہ چڑھتی پھرے زمین میں. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چیزیں ہونا، انہیں ان سے کام نہیں نہ لیا جاتا کہ اب اس پر سواری کرنی ہے، چھوڑ دو اسے، یہ سواری کے نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی. ہاں وہ تو چلے گزرا ہو گیا نا شری. لیکن یہ ہے کہ فرمایا تاکل فی ارض اللہ، وہ چڑھتی پھرے زمین میں اللہ کی. ولا تمسوھا، پھر خبردار بھی کر دیا کہ کوئی غلط حرکت نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہاری فرمائشی معجزہ ہے، یہاں اللہ کی اونٹنی ہے. اگر تم نے اس کو چھوا برائی کے ساتھ تو ہوگا کیا؟ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو تم پر دردناک عذاب آ جائے گا. اس کو ہاتھ نہ لگانا نقصان کے ساتھ. ہاں وہ مطلب ذبح کرنا، یا وہی کام کیے نا انہوں نے. وَذْكُرُوا، پھر فرمایا یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ، جب اس نے بنایا تمہیں خلفاء من بعد عاد، جانشین قوم عاد کے بعد. یعنی کہ ان کا زمانہ ہود علیہ السلام کے بعد ہے نا. من بعد عاد، عاد علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام، یعنی کہ قوم عاد تھی نا، تو وہ پہلی جو عاد تھی، تو یہ عاد ثانیہ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا وقت ہے. کب کی بات کر رہا ہے قرآن؟ یہ نبی علیہ السلام امی ہو کر آپ کا یہ واقعہ بیان کرنا آپ کی نبوت کی دلیل ہے. اللہ کیسے لوگ تھے جی.
وَبَوَّعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور تم بناتے ہو اس کی نرم زمین سے محلات. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں میں. کہتے ہیں ان کی عمریں بڑی بڑی لمبی تھی. جب عمریں لمبی تھی تو انہوں نے پہلے گھر بنائے عام، تو وہ بسیدہ گھر ہی بسیدہ ہو جاتے تھے ان کی عمروں کے سامنے. ہزار ہزار سال عمریں تھی نا، کئی کئی سال. تو وہ چھت گر جانی، کبھی کچھ ہو جانا، تفاسیر میں یہ لکھا ہے. تو انہوں نے کہا یہ چھوڑو، پھر یہ پہاڑوں میں ہی گھر بنائے، پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے موقع پر نا، جب آگے آپ پڑھیں گے تو گئے تھے نا، جب تو راستے میں ان کے علاقے آئے تھے، تو صحابہ کرام نے نا پانی پونی کا کوئی آٹا وٹا گوندھ لیا اس سے. تو فرمایا جلدی روتے ہوئے ادھر سے گزرو، ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا. پھر آپ نے وہ کنواں بھی دکھایا جہاں پر یہ اونٹنی پانی پیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو فرمایا کہ یہ وہ کنواں ہے جہاں پر وہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی آ کر پانی پیا کرتے تھے. تو وہ پھر روتے ہوئے تیزی کے ساتھ ادھر سے گزرے تھے. تو ادھر آج بھی وہ جانے والے جا کر دیکھتے ہیں تو وہ پہاڑوں کو تراش کر، کتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت یا طاقت دی تھی. تو ادھر انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے کہ بھئی لمبی عمریں ہیں ہماری، تو بسیدہ ہو جاتے ہیں گھر، تو چلو پہاڑوں میں بنائیں. ادھر سے نا ایک بات کی گئی ہے، یہ قصورن من سہولیہا قصورن، کہ تم اس کی نرم زمین سے محلات بناتے. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. تو ان بعض مفسرین نے کہا محل بنانا ٹھیک ہے، جائز ہے. اگر کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے تو اگر وہ محل بھی بناتا ہے، اچھا گھر بناتا ہے، محل کا مطلب اچھا گھر. تو یہ جیکو کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا کہ وَذْكُرُوا، یاد کرو اللہ کی نعمتیں. تو گویا محلات بنانا یہ اللہ کی نعمت تھی. یہ دلیل لیتے. استدلال بات آ رہی سمجھ میں؟ تو وہ آپ کی مرضی مانے نہ مانے، مطلب یہ استدلال ہے، لیکن وہ بات کر رہے ہیں. آ رہی بات سمجھ کہ ٹھیک ہے استدلال، بریکی والا استدلال ہے. کیا خیال ہے؟ ذہن نہیں جاتا ادھر، ذہن ادھر نہیں جاتا کہ ہاں نہیں. عام طور پر کہتے ہیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ تھا، چھوٹا سا گھر تھا، تو محلات نہیں بنانے چاہیے، جائیدادیں نہیں بنانی چاہیے، یا ضرورت سے زائد نہیں بنانا چاہیے. لیکن ضرورت سے زائد نہ بنائے، لیکن ایک محل جو ہوتا ہے وہ مضبوط گھر، اچھا گھر. ہاں جی عمیر بھائی صحیح بات بن رہی ہے، کوئی بات جڑ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ ایک محل کا جس طرح تصور ہوتا ہے نا کہ عیش و عشرت والی زندگی، کھلا پیسہ خرچ ہو، جہاں سے اس کی دلیں تو نہیں مل رہی. یہاں پہ ہاں جی کہ مضبوط گھر بنانے کا ہے، مضبوط گھر سادگی سے بھی بنایا جا سکتا ہے بغیر چپ سے ٹائلیں. اصل میں نا دو چیزیں آ رہی نا، ایک آیا تتخذون من سہولیہا قصورا، یعنی کہ وہ جو نرم زمین تھی نا زمین پر ادھر محلات بنا رہے ہیں. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں بنا کر. یہ دو باتیں آ رہی. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے کیا ہے. بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بنانا چاہیے، کہہ بھی رہے ہیں. حسن بصری نے کہا کہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن ادھر سے آیت سے لے رہے ہیں کہ بھی ایک نے بنایا تو کسی نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا قرآن کی یہی آیت پڑھ دی. اور عمر بن عاص نے غالباً مصر میں اپنا محل بنایا تھا، اور آج کل تو سعودی عرب میں ہے ہی سارے محلات. اگر اچھا بات نہ بھی کریں آپ، یزید کا محل فلاں، معاویہ کا محل فلاں محل. ہاں جی بنانے میں کوئی عذر تو نہیں ہے، لیکن ضرورت تکبر میں اگر بندہ نہ آئے تو ہاں نہیں، وہ تو ساری باتیں ساتھ ہی ہوں گی نا. ایک بندہ اگر غریبی کا بناتا ہے اور کہتا ہے لوگ مجھے بڑا فقیر سمجھے اور درویش سمجھے اور نیک سمجھے، تو وہ تو محل ایسا گھر بنانا بھی شر کا باعث ہے.
मतलब वो सादा सा घर बनाता कहता मैं मेरा नहीं दुनिया से कोई ताल्लुक, मैं तो अल्लाह अल्लाह हूँ, हाँ जी अल्लाह का बड़ा वली हूँ। नीयत ये है कि लोग मुझे बड़ा मुत्तकी परहेजगार समझे, 17 पेवंद लगे हुए हैं कपड़े में, तो नीयत क्या है? अल्लाह राजी नहीं, अल्लाह नहीं राजी, बल्कि लोग मुझे कहें बड़ा जी ज़ुहद और कनात और दुनिया से बेरगबत, तो ये भी गलत हो जाएगा। बहरहाल ठीक है जी, इधर अल्लाह ने नेमतों में गिनाया, नेमतों में करो। फरमाया वज फज करो, बस याद करो आला अल्लाह ही, अल्लाह ताला की नेमतों को, वला तासौ फिल अर्ज़ मुफसिदीन, और ना तुम फसाद करो ज़मीन में मुफसिद बनकर, यानी कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं तुम उनको याद करो। इससे साबित होता है काफरों पर भी अल्लाह की नेमतें हैं। काफर थे ना ये कहा जा सकता है काफरों पर अल्लाह की नेमतें हैं। बस गुरुवार सूरह बकरा में भी तो है ना, हम काफरों को खुश कर देंगे लेकिन उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। हाँ जी, ये कुफार में से थे? अभी ईमान थोड़ी लाए है। नहीं, उन्होंने तो ऊँटनी को टांगे काटी थी ना। नहीं वो तो काटी थी, काफर थे ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की नेमतों को याद करो, तो काफरों को कहा जा रहा है ना। काल अल मलाउल्लज़ीन इस्तकबरू मिन कौमी, तो कहा सरदारों ने जिन्होंने तकब्बुर किया उसकी कौम में से। तो हमेशा मैंने आपको बताया अंबिया अलैहिस्सलाम के मुखालफिन कौन रहे हैं? अमीर, सरदार, और गरीब लोग ईमान लाते रहे। फरमाया लिल्लज़ीना इस्तुज़इफू लिमन आमन मिनहुम अतअलमूना अन्ना सालिहम मुरसलुम मिन रब्बिही, के उनकी कौम ने कहा, उनकी कौम में से जो तकब्बुर में थे ना सरदार, उन्होंने कहा जो कमजोर समझे जाते थे उनको जो ईमान ले आए थे उनमें से, क्या तुम जानते हो कि बेशक साले अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए हैं? कालू, वो गरीबों ने कहा, कमजोरों ने कहा, इन्ना बिमा उरसिल बिही मुमिनून, के बेशक हम साथ उस चीज के वो भेजा गया उस पर ईमान लाने वाले, हम उन पर ईमान लाने वाले। काल अल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफिरून, कहा उन लोगों ने जिन्होंने तकब्बुर किया बेशक हम जिस चीज पर तुम ईमान लाते हो हम उनका इनकार करने वाले। लो जी, गरीब आदमी कह रहे हैं फखर से कि हम तो साले अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं, कामयाब, और ये कहते हैं अच्छा तुम ईमान लाते हो, हम उसका इनकार करने वाले। वही हुआ जी, फ़अक़रुन्नाक़ता, उन्होंने कूंचे जो है ना काट डाली, यानी कि ये एक बंदा था, ये लगा उसके पीछे और वो ऊँटनी को इसने कत्ल कर दिया। वअतौ अन अम्रि रब्बिहिम, और उन्होंने सरकशी की अपने रब के हुक्म की। फिर बकवास क्या की, वकालू, और उन्होंने कहा या सालिह अतीना बिमा तइदुना, ऐ साले ले आ हमारे पास जिसकी तू धमकी देता है हमें, यानी कि वो अजाब की, इन कुंता मिनल मुरसलीन, अगर तू रसूलों में से है। हुआ ये कि फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, बस पकड़ लिया उन्हें ज़लज़ले ने, यानी कि ना ज़लज़ला आया तो फरमाया फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, तो वो अपने घरों में ऊंधे मुंह हो गए, ऐसे गिरे पड़े थे। हाँ गरीब तो ईमान लाए थे ना, नहीं नहीं नहीं, गरीब तो फिर अल्लाह ने बचा लिया ना ईमान वालों को, काफिरों की बात हो रही। नहीं, इसमें तो ये जिक्र आ रहा है काफिरों को बचा लिया। नहीं नहीं नहीं, आ रहा है ना कि जिन्होंने कहा ना ए तीना बिमा ताइदुना इन कुंता मिनल मुरसलीन, ये कौन कह रहे हैं? काफिर है। हाँ, तो फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़, तो उन्हीं को पकड़ लिया अल्लाह ताला। बहरहाल वो दूसरी आयत में आ रहा है ना, अल्लाह ताला मोमिनों को निजात देते हैं। ये कैसे मुमकिन होगा जो ईमान लाए उन पर भी अज़ाब आ जाए? हाँ जी, जहाँ नबी हो सकता है हिजरत हो गई हो उधर से। हाँ जी, ओहो, वो तो वाज़ेह ही है, बात वाज़ेह है। वो तो कुरान में कितनी कसरत के साथ आयत है, इधर जिक्र नहीं है, लेकिन वो तो कसरत से अल्लाह ने मोमिनों को निजात देते हैं। अच्छा, फतवल्ला अन्हुम, बस वो मुंह मोड़ कर चला गया उनसे। ये किन की बात हो रही है? सालेह अलैहिस्सलाम की।
وقال یا قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، تحقیق پہنچا دیا تھا میں نے تمہیں پیغام اپنے رب کا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور خیر خواہی کی تھی میں نے تمہاری، لیکن وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاسِ۔ اچھا جی ایک بات ادھر دیکھ لیں، فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ، یہ کب کا ہے؟ صالح علیہ السلام میں، جب قوم اوندے منہ پڑی ہوئی ہے گھروں میں، اس سے پہلے اونٹنی کا جب وہ کیا نام ہے کاٹ دیا نا، تو انہوں نے کہا، تو ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، مطلب عذاب آ گیا، مر گئے وہ سارے، تو فتولا عنہ، مرے ہوئے سے لگ ہو کر صالح علیہ السلام، یہ خطاب کن سے ہے؟ اوندے منہ پڑے تھے اصل میں ادھر بات یہ گفتگو ہے کہ وہ مر چکے ہیں، ان پر عذاب آ چکا ہے، تو پھر ان سے خطاب ہو رہا ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ مردے سنتے ہیں، تو یہ آیت بھی پیش کیا بطور دلیل۔ اب تین اس کے مقصد ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات واقعی ہٹ کر ہوتی ہے، اللہ چاہے تو قوم کو سنا دے، جیسے جنگ بدر میں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں والوں کو جھانک کر فرمایا کہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ تم نے پا لیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا یہ سنتے ہیں؟ آپ میں اب زیادہ سنتے ہیں۔ تو اس سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ حضرت عمر کا یہی عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے، تبھی تو حضرت عمر نے تعجب کیا، ورنہ پھر تعجب کرنے کا کیا مطلب؟ آگے فرمایا کہ ہم نبی ہیں تو ہماری بات اللہ ان تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی حسرت کا کلام ہے، غم کا، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ باغ میں نہ جانا، ادھر بڑے سانپ ہیں، تو وہ بیٹا چلا جاتا ہے، واقعی سانپ ڈس لیتا ہے، اب باپ آتا ہے اس کی لاش پر تو کہتا ہے بیٹا میں نے نہیں تمہیں کہا تھا ادھر بڑے سانپ ہیں؟ تو وہ سنانا مقصد نہیں ہوتا، ایک غم کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ ادھر دکھ اور غم کا اصل میں اظہار ہے، نہ کہ سنانا مقصود ہے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کلام ان کو ہے جو زندہ مومن ہے، یعنی کہ جیسے بندہ کہتا ہے دیکھو ان کی حسرت، یعنی کہ سنانا ان کو ہے۔ اور امام قرطبی نے کہا ہے کہ اس میں دو احتمال ہے کہ یہ زندہ قوم کو کہا ہے جب ابھی عذاب نہیں آیا تھا، یا مرنے کے بعد کہا ہے جب عذاب آ گیا، تو انہوں نے ترجیح اس کو دی ہے کہ یہ عذاب سے پہلے کی بات ہے۔ نہیں تو فا جو آ رہا ہے فا پھر موڑ دیا، فا آ رہا ہے نا، فتح واللہ آگے آ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاسِ، لیکن تم پسند نہیں کرتے، نصیحت کرنے والوں تم پسند نہیں کرتے، خطاب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ دو تین باتیں تھی، تو ہمارا آج کا موضوع یہ صالح علیہ السلام کا مکمل ہوا، تو اس میں سے ساری باتیں تو نہیں آئیں، لیکن جو جو اس کی تشریح میں قیمتی باتیں آ گئی ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کئی سبق موجود ہیں۔ یہ چلیے تھوڑا پانی